السلام علیکم ویورز، آج آپ کے لیے ریڈنگ ہے کہ آپ کی لو لائف میں یعنی پیار والی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں یا کسی بھی طریقے کا پیار کی زندگی میں آپ کے آگے کیا آنے والا ہے۔ یہ ویسے بھی پیار کی زندگی ہو سکتی ہے نارملی کیونکہ پیار کی ہے، یا پھر آپ کے یہ منگیتر یا کسی ایسے بندے یا کسی بھی میاں بیوی کے درمیان کیا ہوگا آگے، تو یہ ہے۔ تو آپ کے لیے دو سیٹ ہیں، ایک ہی بریسلیٹ کا اور ایک ہی چڑیا والا، سوان والا۔ آپ کو جون سا آپ کو پسند آیا وہ چوز کریں۔ ہم اپنی ریڈنگ نمبر 1 کی طرف جا رہے ہیں۔ جنہوں نے یہ بریسلیٹ والی پائل چوز کی تھی، آپ کے لیے ہے کہ کوئی ہے جو آپ کی زندگی میں زہر گھولنا چاہتا ہے، یا آپ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایسا کر رہے ہیں، کوئی دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، کچھ چیز چپکے سے نکال رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کا جہیز لے لیتے ہیں، یا میاں کا پیسے لے لیتے ہیں، یا کچھ مسئلہ ہے، کوئی کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کے آگے قسمت بہت اچھی ہونے والی ہے۔ ابھی تو جو ہے سو ہے، اس سے بہت زیادہ اچھی ہونے والی ہے۔ کوئی جادو ہونے والا ہے، کوئی پھرنے والی ہے، جس سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ پھول ہیں، خوشیاں ہیں، اور سکون ہے۔ اور لیکن یہاں پہ پھر کوئی ٹینشن ہے، کسی چیز کو لے کے آپ کے لیے بہت زیادہ بوجھ ہے کہ آپ کیسے کوئی کام کریں، کسی چیز کو کیسے لے کے چلیں، یا فلانے نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا۔ لیکن آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، آپ کو انصاف ملے گا، کوئی چینج آئے گا، اور وہ چیز نکل جائے گی، اور جو چیز آپ کے لیے بہتر ہے وہ رہ جائے گی، اور جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ ہوگا۔ آگے آ رہا ہے سنکٹ، واؤ، آپ کی کامیابی ہوگی، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کو جس چیز کی ٹینشن ہے، جو چیز آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گی، اس کو نقصان ہوگا اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی یہ 10 آف پینٹیکلز کی طرح ہوگی، یعنی کہ گھر بار، خوشیاں، گھر والے، گھر کی ضروریات کی ہر چیز اس میں ہے، پرسکون زندگی ہوگی آپ کی انشاءاللہ۔ آگے آ رہا ہے اسٹرینتھ کارڈ۔ آپ کو بڑی ہمت کی ضرورت ہے، آپ کو بہت ہمت دکھانی ہے۔ آپ جو بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ کوئی جو بندہ آپ کا کام خراب کرا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہے، تو آپ ہمت دکھائیں، پیچھے نہیں ہٹیں، آگے بڑھیں۔ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کسی شیر پہ سواری کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے جانوروں کو اکٹھا کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یعنی کہ جیسے ایک مینڈک ہوتا ہے، اس کو سانپ کھا جاتا ہے، لیکن آپ ان دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ، اور وہ ایک دوسرے کو کھائیں گے بھی نہیں، ایک دوسرے کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی اگر آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے اور ٹینشن ہوتی ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی ایبلٹی، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، آپ کے اندر اتنی سوچ ہے کہ آپ ان کو بدل سکتے ہو، آپ ان کو بدل دو گے، آپ دونوں اکٹھے رہ سکتے ہو، آپ دونوں کی بہت اچھی جوڑی بن جائے گی، تو آپ روشنی کی طرف جا رہے ہو۔ آپ کے لیے زیادہ یہ، آپ ان کی بات کو بڑے غور سے سنیں، بڑا توجہ دے کے سنیں، دھیان سے سنیں، اور سوچ کے پھر آپ اس کی بات کا جواب دیں۔ اور یہاں یہ ہے کہ وہ بہت بولنے والے بندے ہیں، جو بھی ہیں وہ بہت بولنے والے بنتے ہیں، بولتے ہیں، تھوڑا گرم بھی بولتے ہیں، تھوڑا غصے والے بولتے ہیں، اور آپ جو ہیں ان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، آپ جو ہے ان کی بات کو سنا کریں، یعنی زیادہ بولیں نا، ان کے آگے بس سنا کریں زیادہ سے زیادہ، تو اس سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جایا کرے گا، اور وہ آپ کی طرف سننا کریں گے۔ آپ کو اگر انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا یا کسی اور کے ساتھ ملوث ہوئے اور اس کا ساتھ دیا، تو لیکن وہ چیز جو ہے نا بڑی جلدی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہوئی ہے، آپ کو ایسا لگا کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، لیکن وہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ دوبارہ آپ کی طرف پیار سے آئیں گے، اتنا پیار کہ جو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلاس سے پانی نکل کے گرنے لگا ہے، تو اس طرح کا پیار ہوگا کہ ان کا پیار آپ کے لیے اوپر سے نکل کے گرنے لگے گا، اتنا پیار ہوگا۔ اور آپ دونوں کی آپس میں بڑی کیمسٹری ہے، وہ جن کے پاس جا رہے ہیں یا جن کے ساتھ اس وقت دوستی لگائی ہوئی ہے، وہ ان کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکیں گے، آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ آپ لوگوں کے اندر بہت طاقتور مقناطیسی کشش ہے، آپ ایک جیسے ہو، آپ کی سوچ ایک جیسی ہے، آپ کی بات کرنے کا انداز، دیکھنے کا، چلنے پھرنے کا، کوئی کام کرنے کا، کوئی سوچنے کا ایک جیسا ہے۔ آپ جادوگر لوگ ہو، آپ اپنے اس رشتے میں جادو بنا لو گے، بلیو، لیکن ایک دوسرے کے اوپر یقین کریں،
یہ نہ کہیں کہ بھئی اس نے ایسے کیا جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ وقت نکل گیا. اب آپ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر یقین کریں اور آگے بڑھیں. اور اپنے دوستوں کو، اگر آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو اپنے دوستوں سے مدد لیں اس کام کے بارے میں. تو اور یہی آپ کے لیے آیا ہے کہ آپ جو ہیں دوسروں سے مدد لیں کہ بھئی میرا کام ایسے خراب ہو رہا ہے، یا اس کو سمجھاؤ، کچھ کرو. وہ سمجھ جائیں گے، آپ ان کو بس سمجھانے والا بنے. وہ آپ کی نہیں سنتے، آپ اپنے کسی دوست سے، کسی جاننے والے سے، کسی رشتہ دار سے کہہ دیں، ان کی ماما سے کہہ دیں، ان کے بابا سے کہہ دیں، ان کے بہن بھائی سے کہہ دیں کہ یہ کام جی ہمارا نکالو، ہمیں اس طرح سے مسئلہ ہے. اچھا، وائلٹ اینجل، بریکنگ ڈاؤن. یہ تو سن کا کارڈ آ گیا. آپ کے پاس 2 سن کے کارڈ آئے ہیں اور سورج نکل رہا ہے. آپ کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں. یہ برا وقت نکل جائے گا. جو دل ٹوٹ گیا، اب آگے یہ دل نہیں ٹوٹے گا. آگے آپ کے لیے سورج ہے، آگے آپ کے لیے خوشیاں ہیں، آگے آپ کے لیے 10 آف پینٹیکلز ہے، گھر ہے، خوشیاں ہیں. اور آپ دونوں میں ایکا بہت ہے. تو کیا کہتے ہیں اسے، جذبات بہت ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور ایک دوسرے کی طرف ہیں، ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کے لیے ہیں. تو یہ بہت اچھی ریڈنگ ہے، مجھے بہت پسند آئی. تو ہاں، ٹینشنیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. ویل آف فارچون آپ کے لیے آیا ہے کہ آپ کے لیے قسمت کا پہیہ ہے. تو آپ کے لیے بہت اچھی ریڈنگ ہے. آپ بھی اب ٹینشنیں چھوڑ کے تو اچھی چیزوں کی طرف جائیں. لوگوں سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، آپ ان کے کسی ماما بابا سے کہیں گے، بہن بھائی سے کہیں گے، اپنے کسی سے کہیں گے کہ ان کو ذرا سمجھاؤ، تو وہ سمجھ جائیں گے. عورت ہے یا مرد ہے، وہ ان کو سمجھ جائیں گے. تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، جیسے کہ بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، وہ اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے کسی اور شہر، کسی اور ملک چلے جاتے ہیں، کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان سے معافی مانگ لیں اور ان کو اپنے ساتھ بلا لیں، ان کے ساتھ آ جائیں، ان سے ملیں، ان سے معافی مانگیں، ان کے ساتھ رہیں. ان کی باتوں پہ یقین کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کو سمجھیں کہ یہ از دا ریڈنگ یہی ہے کہ آپ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ یقین کریں، سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ نظر آئے گا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ایسی یہ بات کیوں انہوں نے کی ہے. تو آپ کو اس کا حل نظر آ جائے گا. بری ریڈنگ نہیں ہے، اچھی ریڈنگ ہے. اور آپ شیئر، سبسکرائب، لائک اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا. تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. تو میں اب اپنی اگلی ریڈنگ کی طرف جاتی ہوں. بہت دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. جنہوں نے یہ سوان والی ریڈنگ چوز کی ہے، چڑیا والی، آپ کے لیے ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی کسی بات کو لے کے لڑائی جھگڑا ہو، کسی بات کو لے کے تو میں ہو، بات چیت ہو. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں، اب دوسرا آپ کا کارڈ آ رہا ہے جہاں آپ اپنے اندر لڑ جھگڑ رہے ہیں. آپ ایک دوسرے کو نہیں بول رہے، ایک دوسرے کی کسی بات پہ اپنے اندر لڑ جھگڑ رہے ہیں. 5 آف سورڈز یعنی کہ یہ اچھا آئیڈیا نہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ایسے لڑ رہے ہیں. آپ یہ سچویشن اچھی نہیں ہے. ایسے لڑنا، اس بات پہ آپ کو لڑنا نہیں چاہیے. آپ کو آرام سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کی بات سمجھنی چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ اس سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس سے لڑ رہے ہیں. آپ اس کی بات سمجھ نہیں رہے اور لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں آ رہا ہے کہ آپ جو وہ سمجھا رہے ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے کی بات کو الٹے نظریے سے دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو سیدھے نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی گہرائی کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور آپ اس کا حل نکال لو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، اور اس کو اور ایک دوسرے کو جیتنا چاہ رہے کہ یہ مجھے کیسے نہ کہہ رہا ہے، یہ ہاں کہے، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہاں کہے، وہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں ہاں کہے، یا پھر یہ کہیں کہ آپ صحیح ہو، آپ صحیح ہو. اور اس وجہ سے آپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اور آگے کیا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پیسے کو لے کے یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو کہ پیسے نہیں آ رہے، تم کام نہیں کر رہے، کچھ اور کر لو. وہ کہتے ہیں کہ تم کچھ اور کر لو، یا میں نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس وقت یہ نہیں ہو سکتا. کچھ اس قسم کی سچویشن ہے، ہو سکتا ہے ایسا. کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ہے. یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اب آپ کے لیے آگے پیسے آنے والے ہیں. آپ کو نئی شروعات ہو رہی ہے، پیسوں میں پیسے آنے والے ہیں. ہو سکتا ہے یہ جو مسئلے چل رہے ہیں آج کل، یہ ختم ہو جائیں اور لوگوں کے لیے وقت اچھا ہو جائے. اور آپ اس وقت نا، آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ اس وقت دونوں ہی بہت عقل مند ہیں. دونوں کے پاس بہت عقل ہے، بہت یعنی دانائی ہے. لیکن بات کیا ہے کہ آپ جو ہو نا، کووں کی طرح آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. آپ کو یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ سچ ہے،
آپ تھوڑے ظالم ہو گئے ایک دوسرے کی طرف. آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پیار سے بات کرنی چاہیے. سوچو ایک دوسرے کی بات سنو سمجھو کیا کہہ رہا ہے وہ. لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ریلیشن شپ کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی دوستی کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک دوسرے کی بات سنو سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کو پھر مل کے ایک فیصلہ کرو کہ کیا آگے چلنا ہے. اچھا اس سچویشن کی وجہ سے اگر تو یہ میاں بیوی کی سچویشن آ رہی ہے یا کوئی کاروباری بندہ ہے یا فرینڈ ہے کوئی دوست ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے زیادہ تر کہ آپ ان سے مار کھائیں گے. وہ آپ کو دھوکہ دیں گے, آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ کریں گے یا پھر آپ ان سے مار کھائیں گے. تو اگر یہ کوئی اور یہ رشتہ داری کی بات ہے اور اس طرح کی حال بندوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ جو ہیں ہاں مار کھائیں گے اور آپ جو ہے نا ان سے ہار جائیں گے. یا آپ دونوں ایک دوسرے سے اگر دونوں ایک دوسرے سے کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ہار جائیں اور یہ چیز ادھر ختم ہو جائے. یہ چیز ختم ہو رہی ہے, یہ لڑائی ختم ہو رہی ہے. ادھر کوئی ایک ہار جائے گا, یہ دونوں ہار مان لیں گے, کہیں گے بس اب ختم, بہت ہو گیا, جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا, اب اس چیز کو ختم کرو. بہت دیر سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ, بہت سفر چل رہا ہے, اب ختم کرو. تو دوسرے لیکن ایک بات ہے اس در مجھے نظر آ رہا ہے کہ دوسرے آپ کی اس حالت سے نا بڑے خوش ہو رہے ہیں, بڑے مزہ اٹھا رہے ہیں, حظ اٹھا رہے ہیں. ہاں یہ تو اچھی بات ہے, یہ دونوں لڑ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہمیں تو یہی چاہیے تھا. دنیا ایسی ہوتی ہے, آپ لڑو گے وہ خوش ہوں گے, آپ خوش ہو گے آپس میں پیار کرو گے تو وہ جلیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا مجھے آگے لگ رہا ہے کہ یا تو آپ کی پچھلی زندگی میں سے کوئی بندہ آئے گا جو آپ میں صلح کرا دے گا, پیار محبت کرا دے گا, یا پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں میں صلح ہو رہی ہے, اب آپ دونوں واپس اسی طرح آ رہے ہو. جیسے آپ یہ دادا دادی کو دیکھیں تو وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہن بھائی ہیں تو وہ آپس میں کھیل رہے ہیں, دوست ہیں تو وہ دوبارہ سے دوست ہو گئے ہیں. تو یہ کوئی بندہ ہے, کوئی بڑا بزرگ ہے, یا پھر آپ لوگ خود ایسے ہو کہ آپ نے جو ہے نا یہ چیز دوبارہ سے اس چیز کو صحیح کر لیا آپس میں. تو کہیں مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں جیتنے کے لیے, کیا کہتے ہیں اسے, کسی کو شادی کرنے کے لیے, کسی کے ساتھ جانے کے لیے, کچھ اس قسم کی سچویشن مجھے لگ رہی ہے. تو لیکن ہاں آپ لوگ مل جاؤ گے, آپ لوگوں کے دوبارہ سے دوستی ہو جائے گی, یہ ایک معجزہ ہوگا. اور آپ کو یعنی کہ ایک بات ہے کہ آپ کو پھر سے کہا جا رہا ہے یہ دونوں کارڈ پہلے بھی آئے ہیں, اکٹھے ہی آئے ہیں کسی ریڈنگ میں. تو آپ کو جو ہے نا وہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو جو ہے نا وہ اپنے جو آپ کی تربیت ہے نا اس کو خراب نہ کریں. آپ جو ہیں وہ تمیز کے دائرے میں رہ کے چلیں, انصاف سے کام کریں. آپ یہ دیکھیں آپ کے بڑے, آپ اپنے بڑوں کو ساتھ لے کے چلیں, آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلیں, آپ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور سوچ کے کریں. یہ جو ایلیفنٹ ہوتا ہے بہت عقل مند بنتا ہے. اور ایک بات ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ہاتھی ہے نا وہ بات کو بھولتا نہیں, اس کے ساتھ کچھ غلط کرو گے نا وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. اگر وہ اس وقت بدلہ نہیں لے سکے گا تو کسی اور وقت آپ سے بدلہ لے گا, وہ آپ سے بدلہ لے گا. تو ہاتھی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے چلیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ آگے بڑھ جائیں, آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے دوستی کر لیں, کسی اور کے ساتھ آگے بڑھ جائیں اور وہ ان کو بہت پیار محبت سے رکھے. تو مجھے یہاں نظر آ رہا ہے کسی کی شادی ہوگی آپس میں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے. اچھا تو ہاں آپ کے لیے یہ ونگ سیئر ہے. آپ کو کسی بھی چیز کی حقیقت نظر آ جائے گی, اصلیت نظر آ جائے گی, سچائی نظر آ جائے گی کہ آخر کیا چیز چھپی ہوئی ہے. آپ بہت سارے جذبات کو لے کے چل رہے ہیں اور جیتنے کی لگن آپ کے اندر ہے. 12 نمبر کو دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا ہے 1 اور 2 یعنی کہ جیتنے کی لگن ہے, میں نے یہ کرنا ہے تو کر کے رہنا ہے, یہ میں کیوں ہاروں, یہ ہار جائے میں جیتوں گا. اور اس قسم کی کوئی سچویشن ہے اور آپ کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہ پیار ہو سکتا ہے کسی کے لیے کوئی نقصان ہو. تو یعنی کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا تو بندہ جتنا بولتا ہے نا اسے بہت زیادہ اپنے اندر دبا بھی لیتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کو کسی نقصان کی طرف جا کے نکالتا ہے. اگر وہ بولیں گے نہیں تو پھر وہ اپنے اندر دبا لیں گے اور آپ کے لیے کچھ نقصان کر دیں گے. نمبر 1 پھر وہی بات آئی کہ جیتنے کی بات. گوسٹ آف دا پمپکن پیچ, کاؤنٹ یور بلیسنگ.
لیکن میں نے یہاں کہا تھا کہ کوئی آپ سے کچھ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو کوئی نقصان آپ کا نقصان ہوگا نا تو کوئی دوسرا ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہاں پر مزے لے رہا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگا ہے۔ یہ بندہ مر گیا، اس کے کیا فائدے لے رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھانے آ گئے، ان کا فائدہ ہو گیا۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کوئی ہے جو آپ نے جتنا بھی بویا تھا، جو آپ نے فصل کاٹی، اس سب کو چرانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ ہے جو کہ آپ کی اس نقصان سے خوش ہو رہا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کوئی بندہ آ رہا ہے جو آپ جب ان سے لڑائی جھگڑا کریں گے، ان کو چھوڑ کے نکل جائیں گے، تو وہ دوسرے جو ہیں وہ آ جائیں گے بیچ میں۔ ہاں جی، فیس لیس گوسٹ اینڈ دا ہانٹیڈ گرل، گوسٹ پیپل یعنی کہ وہ لوگ ہیں جن کے اصل چہرے نظر نہیں آ رہے، ان کے چہرے پہ نقاب ہے، اور یہ اس لڑکی کو کسی کو بھی اس سچویشن میں آپ ہیں تو آپ کے کان میں پھسر پھسر کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو الٹی باتیں پڑھاتے ہیں، آپ کو غلط باتیں سمجھاتے ہیں، آپ کو ڈرا رہے ہیں، آپ غلط راستے پہ چلے جاؤ گے تو آپ اپنے آپ کو خودکشی کر لو گے، مارے جاؤ گے اس کہانی میں، اس کارڈ کے تھرو۔ اور اگر آپ ان کی بات نہیں سنو گے، نہیں مانو گے اور سیدھے راستے پہ چلے جاؤ گے تو یہ پیچھے رہ جائیں گے، آپ آگے نکل جاؤ گے، یعنی کہ آپ اپنے اس رشتے کو بچا سکتے ہو اگر آپ ان کی بات نہیں سنو گے تو۔ لیکن یہ آپ کے کان میں بہت زیادہ پھسر پھسر کر رہے ہیں، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھیڑیا بھی اس آدمی کے کان کے پاس آیا ہوا ہے، تو یعنی اس کا ڈیفینیٹلی یہ مطلب ہے، مجھے لگ رہا ہے 2 بندے آپ کی زندگی میں ہیں جو کہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے اچھے ریلیشن شپ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہاں بھی 2 بندے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے بچ کے رہیے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اپنے آپ کو نقصان کی طرف مت لے کے جائیے۔ آپ اس طرح کہیں کہ اگر آپ کو اس وقت اس بندے کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے تو آپ نکال دو گے، جو بھی آپ کا بیوی ہے، میاں ہے، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے کوئی بھی رشتہ دار ہیں، وہ آپ ان کو نکال دو گے۔ یہ 2 کارڈ اکٹھے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو کے رہے گا، یعنی کہ یہ بندہ ہے تو یہ کسی کو نقصان پہنچانے میں کوئی مشکل نہیں سمجھتا، اور کسی کو اپنی زندگی سے نکالنا تو آرام سے نکال دیتا ہے۔ یہاں کسی کو نقصان ہو گیا، کسی کو مار دیا گیا، اس کے پیٹھ پیچھے چھرے گھونپ دیے گئے ہیں، تو یہ حساب آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ بڑی دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اچھا اور صحیح راستہ نظر آئے جو آپ کے لیے بہتر ہے، صحیح ہے، اور آپ سوچ سمجھ کے چلیں، دیکھ کے چلیں، اور بڑوں سے مشورہ کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کرنا بھی ہے تو آپ بڑوں سے مشورہ کر لیں کہ کیا یہ صحیح رہے گا، کسی عقل مند بندے سے مشورہ کریں کیا یہ صحیح رہے گا۔ اور کیا کہتے ہیں اسے، یہ آج کی آپ کی ریڈنگ تھی۔ شیئر، سبسکرائب، لائک ضرور کیجیے گا، بیل آئکن کو پریس کیجیے گا، اور بہت دعاؤں کے ساتھ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ حافظ۔